السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج شاید بسم اللہ کہنا بھول گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے گھر میں خیریت رکھے، اور میں بھی ٹھیک ہوں جب بھی نظر آ رہی ہوں، تو میرے مالک سب کے گھروں میں خیریت رکھے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ناشکرے ہیں تھوڑی سی۔ ہم سے مراد میں نہیں، آپ نہیں، بندہ ناشکر۔ بندہ کہتا ہے ارے ہمارے پاس فلانے کے پاس تو یہ چیز ہے، ہمارے پاس تو نہیں، ہمارے پاس تو یہ گاڑی ہے، ان کے پاس تو یہ۔ ناشکرا پن ہے یہ۔ اللہ نے جیسے کہتے ہیں ارے ہمارے پاس تو جوتی نہیں ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں پیر تو دیے ہیں نا۔ اگر اچھی جوتی نہیں ہے تو کیا وہ پیر تو ہے نا؟ تو انسان کو نا اپنے سے اوپر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ایک چیز اگر نہیں دی تو اس کے نعم البدل میں ہمیں کچھ تو دیا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ نانی تو نصیحتیں کرتی ہیں۔ نانی نصیحتیں نہیں کرتی، نانی نے دنیا کی نصیحت وہ فراز دیکھے ہیں اور بہت سروائیو کیا ہے زندگی میں۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ نہیں، بہت اعلیٰ عرفہ پہ مت جاؤ۔ اور آج کل جیسے حالات ہیں نا، تو 3 وقت کی روٹی کھانا نا بہت بڑی بات ہے کہ انسان اگر عزت سے کھا رہا ہے نا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ گھر چلانا، ہر چیز کو چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت تم سے بہت بہتر ہیں ہم لوگ، ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب اس کو ہم طریقے سے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے بہت اتنی مہنگائی نہیں تھی، تو وافر مقدار میں ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ دعوتیں ہو رہی ہیں، عیدوں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں کہ آپ میرے گھر آ گئے، پھر آپ نے کہہ دیا اچھا نانی آپ کب آ رہی ہیں۔ اب وہ چیز ذرا ختم ہوتی، اس لیے کہ مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اب کہیں کوئی جانے سے بھی اوائڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے اگر گھر کی گاڑی ہے تو پیٹرول بھی ختم خرچ ہوگا، اور نہیں تو اگر سواری سے جائیں گے تو پیسے بھی لگیں گے۔ ہر لحاظ سے پھر جائیں گے تو اگلے کو بھی تکلیف ہوگی، اس کے پتہ نہیں کیسے حالات ہوں، پھر اگلا بھی ہمارے گھر آئے گا، پھر ہمیں بھی تھوڑی سی وہ اٹھانے پڑے گی۔ تو بیٹا یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں بھوکا اٹھاتا تو ضرور ہے، لیکن بھوکا سلاتا نہیں۔ چاہے اچھی چیز کھائیں یا درمیانہ چیز کھائیں یا چٹنی روٹی کھائیں۔ چٹنی سے یاد آیا، مرچی بھی کوئی سستی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو آئیے، ایسا ہوتا ہے نا کہ چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی چیز ہو، تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم زیرے والے بسکٹ بناتے ہیں۔ اب وہ چائے 1 کپ، بڑا کپ ہے تو 1 کپ میدا لے لیجئے یا 1.5 کپ لے لیجئے۔ پھر اسی لحاظ سے اس میں زیرہ، اگر زیرے والے بنانے ہیں تو زیرہ لے لیں، اور پسی ہوئی شوگر، یعنی اگر موٹی شوگر ہے تو اس کو آپ پیس لیں، مطلب مکسی کے جار میں صاف کر لیجیے گا، اس میں ہم لوگ گرم مسالہ وغیرہ پیستے نا، اس کو پیس لیجیے گا۔ تو اگر 1.5 کپ میدا لیا ہے آپ نے تو 1 کپ شوگر لے لیجیے، 1 سے بھی تھوڑی کم ہی، اور ذرا سا نمک ڈالیے اس میں، اور زیرہ جو ہے سفید زیرہ یوں ہاتھ سے کر کے وہ اس میں ڈال دیجیے، اور گھی لے لیجیے۔ گھی اتنا لیجیے جس میں وہ اچھا بیکنگ سوڈا جو ہم لوگ کیک میں استعمال کرتے ہیں نا، وہ آدھا چمچ، ٹھیک ہے، اور 1 عدد انڈا، ٹھیک ہے، 1 عدد انڈا، اور گھی بھی ملا لیجیے۔ بہت زیادہ گھی نہیں ہو جائے، نہیں تو پھر
کیا نام ہے بکھر جائیں گے۔ اب اس میں آپ نے یہ سب ملا لیا، تھوڑی دیر اس کو فریج میں رکھ دیجیے، ذرا ذرا سمٹ جائے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے یہاں مائکرو ویو ہے یعنی کوکنگ رینج ہے تو آپ تو اس میں کر لیں گے ٹرے میں رکھ کے، اور نہیں ہے تو آپ ایک پتیلے چڑھا دیجیے یا کڑھائی چڑھا دیجیے اور 5 منٹ پہلے گرم کر لیں۔ اس کے اندر ایک وہ رکھیں جالی اسٹینڈ اور اس کو گرم کریں۔ اب آپ نے یہ بنایا اور پلیٹ میں پیزا کی ٹرے ہو یا کوئی ڈھکن ہو اور آپ نے اس پہ بنا کے زیرے والے بسکٹ، اب آپ کے پاس اگر ہو تو پورا بیل لیں اور پھر کٹر سے کوئی ڈھکن سے کاٹ کے پھر اس پہ رکھتے جائیں ڈھکن کو، جتنے بھی آ جائیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیے گا، اور پھر آپ نے اس کو کڑھائی میں یا پتیلے میں آپ کو وہ ڈھکن رکھ دینا ہے۔ اب اور پھر اس کو ڈھک دیں۔ کڑھائی میں رکھیں گے تو کڑھائی کی ڈھکن میں وہ ہوتا ہے تھوڑا سا چھید، اس میں کوئی کاغذ ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد 15 اس میں سے دکھتا بھی رہتا ہے۔ اب آپ کو دوسرا تھوڑا بچا ہوا ہوگا، اب یا تو دوسرے برتن میں کر لیں یا ویٹ کر لیں، 20-25 منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ ہٹا کے دیکھیں، اگر ہو گیا تو بہت احتیاط کے ساتھ کوئی چمٹا یا گلفس پہن لیں ہاتھ میں، پھر اس کو نکالیں، دیکھیں ہو گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نکل آئے گا بسکٹ، اور اس کو ذرا سے ٹھنڈا ہونے دیں، اور پھر دوسری اسی طریقے سے کر کے ڈال لیں، آپ کے شاندار سے بسکٹ تیار ہوں، بہت موٹے نہیں ہوں بہت پتلے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی کوئی چائے وائے پہ آئے اور ڈبے میں بھر کے تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہی ہونے دیں، پھر بعد میں خود بھی کھائیں، اور اگر کوئی آئے جائے تو چائے کے ساتھ کباب تل لیں اور یہ رکھ لیں، کیونکہ گھر کی چیزیں، دیکھیے گھر کی چیزیں جو ہوتی ہے نا، عورتوں کا بچوں لڑکیوں کا سلیقہ بھی ظاہر ہوتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ کہ گھر کے بسکٹ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نانی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میں سب کی بے حد مشکور ہوں، سب کے، کہ باہر کے ملکوں سے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، تو بھائی لائک بھی کر دیا کیجیے پلیز۔ انڈیا سے بھی دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی دیکھتے ہیں، تو سب کی میں بہت مشکور ہوں۔ تو انشاءاللہ تو آئیے مجھے بتائیے بھی کہ کیسا لگے یہ بسکٹ، انشاءاللہ بہت اچھے لگیں گے، خستہ ہوں گے، ایسے ٹوٹ جائیں گے، ایسے کر کے بکھر جائیں گے۔ تو بھائی کہیں کوئی دانی نے غلطی کی ہوگی تو معافی آپ ہی لوگ کریں گے، سبسکرائب بھی آپ لوگ کروائیں گے، اور پھر نانی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔